ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام باتیں قانون کی میں اعتماد خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ پر۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صوفیہ بیگم صاحبہ موجود ہیں، جو بحیثیت اسسٹنٹ گورنمنٹ پلیڈر ہائی کورٹ آف آندھرا پردیش میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے کسٹڈی آف چلڈرن پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ جی، کمپلینٹ کہاں دینا چاہیے، کہاں پر ٹرائل ہوتا ہے، اس چیزوں کے بارے میں بھی ہم نے بات کی۔ جی، پروٹیکشن آفیسر کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی۔ اگر پروٹیکشن آفیسر اپنی ڈیوٹی بخوبی نہ نبھاتا ہو، DIR نہ درج کرتا ہو، ان حالات میں کیا کرنا ہوگا اور اس پر کس قسم کے ایکشنز لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، پروٹیکشن آفیسر جو ہے گیزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے، اور یہ پروٹیکشن آفیسر جو ہے میجسٹریٹ کے انسٹرکشنز پہ انہیں جو بھی کارروائی کرنا ہوتی ہے وہ کرنا پڑتی ہے۔ اگر پروٹیکشن آفیسرز میجسٹریٹس کی بات نہ سنیں، یعنی وہ جو بھی میجسٹریٹ کے انسٹرکشنز آرڈرز ہیں ان کو امپلیمنٹ نہ کریں، یا پھر ان کو جو ہے سو امپلیمنٹ نہ کرتے ہوئے نہ مانیں، تو ایسی صورت میں سیکشن 33 کے تحت پروٹیکشن آفیسرز پہ بھی پینالٹی ہے، جی، پینالٹی آف 20,000 روپیز ایز ویل ایز 1 year imprisonment، اچھا، جو کہ جیسے کہ ریسپونڈنٹ کو یہاں پہ دیا جاتا ہے، جی، اسی حساب سے پروٹیکشن آفیسر کو بھی سزا دی جاتی ہے، اگرچہ تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کارروائی جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے، اور پروٹیکشن آفیسرز کا جو رول ہے وہ بخوبی اس پر کافی ذمہ داری ہوتی ہے، جی ہاں، تو ان چیزوں کو وہ بخوبی نبھا سکیں، اس لیے اس قسم کی سزا بھی ان کو دی گئی ہے۔ جہاں پر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ٹرائل ہوتا ہے کوئی بھی کورٹ میں، جی، ایز یوزول اگر اس آرڈر سے یا اس ججمنٹ سے کوئی بھی ناخوش ہو تو اس کے لیے اپیل کہاں کرنی ہوگی؟ جی جیسا ہاں۔ کہ آپ نے بتایا کہ ایک مختصر سے انداز میں یہ بتا دیں کہ یہ جو ٹرائل ہوتا ہے کس لیول کے مجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد کہاں پر اپیل جانی چاہیے؟ یہ دیکھیے، ایک تو فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے جہاں پہ میٹروپولیٹن سٹیز نہ ہو، اور جو میٹروپولیٹن سٹیز ہے وہاں پہ میٹروپولیٹن میجسٹریٹس کے پاس ہوتا ہے۔ جی، تو جب یہ آرڈرز جو ہے سو 60 days کے اندر پاس کرنے چاہیے، اگر برحال کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں حالات جی، کے اعتبار کے ساتھ، تو اس آرڈرز اگر جو خلاف جاتے ہیں تو اس کے اگینسٹ اپیل جو ہے سیشنز کورٹ میں فائل کی جا سکتی ہے، وہ بھی 30 دن کے اندر، جیسے عام طور پہ اپیل فائل کرتے ہیں، جی، تو تاکہ اس میں سپیڈی ریمیڈی ہے تو 30 دن کے اندر اپیل سیشنز کورٹ میں فائل کرنی چاہیے۔ سیشن کورٹ کے بعد جیسے ایز یوزول ہائی کورٹ جا سکتے جی ہیں، ہاں، سپریم جی، کورٹ بھی جا سکتے فردر، ہیں، تو نیکسٹ اپیل جو ہوگی وہ سیشن کورٹ میں جی ہوگی۔ جی ہاں۔ آپ کچھ اس پر اپنے تاثرات بیان کیجئے کہ جو ہے اس قانون کو خواتین کس طریقے سے اچھے انداز میں اس کا استعمال کر سکتی ہے، اس پر کچھ ایک دو مثال آپ دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اچھی طریقے سے اس DVC ایکٹ کے بارے میں پتہ چل جی، سکے۔ میری ایک پرسنل اپیل ہے جی، سوسائٹی کے لیے کہ جو کوئی بھی انیکٹمنٹ ہوتا ہے، جو کوئی بھی لا بنتا ہے، وہ لا جو ہے خاص طور پہ سوسائٹی کو ایک اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جو کوئی بھی انجسٹس کاز ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے لاز بنائے جاتے ہیں، لیکن کافی حد تک دیکھا یہ جاتا ہے جو لوگ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ خاموش رہ جاتے ہیں، اور جو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر آگے آتے ہیں۔ جی، تو اس سے کیا ہو رہا، جب ہم لوگ جو بھی قانون بنتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد ہم توڑ رہے ہیں، تو اس میں ہر ایک کی ذمہ داری ہو گئی کہ ہر قانون کا صحیح استعمال کرے۔ تو اسی حساب سے آج دیکھا جا رہا ہے کہ 498 یہ کا کافی حد تک مس یوز کیا جاتا ہے، تو کافی ایسے کیسز ہیں جس سے کورٹس اوور برڈنڈ ہیں، اس سے یہ معلوم نہیں ہوا، حالانکہ یہاں تک کہ حالات اس قدر ہو گئے ہیں کہ کون سے کیس صحیح ہے کون سا غلط یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ 498 جس اس طریقے سے مس یوز ہو رہا ہے، تو اسی حساب سے یہ بھی جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے جس میں کافی سارے پاورز دیے گئے ہیں میجسٹریٹ کو حالات کو سنبھالنے کے لیے، ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں، جو کوئی بھی اپلائی کر رہے ہیں اس کو اگر صحیح کریں، جو صحیح میں تشدد کا شکار ہے وہ لوگوں کی مدد کریں تو کافی بہتر ہوگا، لیکن اگر اس کا مس یوز کریں تو اٹ از ویری ڈیزاسٹرس۔ یہ اس قدر اب دیکھیے حالات اس قدر برے ہو گئے ہیں کچھ کافی حد تک کہ آج کل اگر مرد بچے ہیں تو کافی ماں باپ ڈر رہے ہیں کہ ارے آئندہ ہم 498 کا شکار ہونے والے ہیں، تو ایسا ہو گیا، تو
جو خلوص نیچرل ہے وہ خلوص میں بھی، اور جو نیچرل جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی فرق آ جا رہا. تو اس قدر قانون کو اپن مس یوز کرنے سے سوسائٹی پہ اس کا بھی برا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ خاص خیال یہ رکھنا چاہیے کہ قانون کا مس یوز نہ کریں، اس کا یوز کریں. دا کانسیپٹ آف دا ایکٹ شوڈ بی سیف گارڈیڈ بائی دا سوسائٹی. تو آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایگزامپل کے طور پر کن حالات میں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کا استعمال کریں خواتین اور کن حالات میں نہ کریں؟ دیکھیے ہاں، خواتین جو ہے اب اگر ڈیفینیٹلی والدین کے پاس تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اب شادی کے بعد ہی تکلیفات شروع ہوتی ہیں جہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگس ایگو کی وجہ سے کچھ عرصے تک ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے. تو وہ کچھ عرصہ ایک گھر کا الگ الگ وقت ہوتا ہے، اس وقت تک دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. اب اگر بات ناقابل برداشت ہو رہی ہے، زیادتی لگ رہی ہے، واقعی میں ستایا جا رہا ہے جو بھی رشتہ دار ہوں، تو تب اس قانون کا استعمال کریں. ایک لمٹ سے باہر جب بات ہو جائے تبھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے، جی، نہ کہ اس کو اب بہرحال چھوٹی موٹی باتوں پر چلو ایکٹ ہے، ستائیں گے سامنے والوں کو، ڈرائیں گے. کچھ کافی لوگ، تھوڑے لوگ ایسا سوچتے ہیں 498 یہ بھی امیڈیٹلی ڈال دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ چلو 498 یہ ڈال کے ان کو ذرا ڈرا دیے تو صحیح ہو جاتا معاملہ، اور وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ بات بگڑ جاتی ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہے اس کو اس کی وجہ سے نہیں سوچتے. جی، آن دی ادر ہینڈ اور ایک پہلو یہ ہے کہ کبھی ڈر کے ارے چلو گھر کا معاملہ ہے ایڈجسٹمنٹ سے بات اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے کہ کافی لوگوں کو سوسائڈ کر لینا پڑتا ہے وجوہات نہیں بتاتے ہوئے. کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مینٹل ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. تو ان حالتوں کا سامنا بھی نہ کریں، ایک ریزنیبلٹی سے، جو بالکل بھی ناقابل برداشت جو بھی تشدد ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی اس ایکٹ کا ہو یا کوئی بھی ایکٹ کا استعمال کرنا چاہیے. جی، جیسا کہ ناظرین ہمارے قانون دان نے بتایا کہ کوئی بھی ایکٹ کو ایک لمٹ پار ہونے کے بعد ہی استعمال کیا جانا چاہیے. ہم بار بار آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا یہ مقصد نہیں کہ ہم لٹیگیشنز کو بڑھائیں. ہمارے اس پروگرام کا یہ مقصد ہے کہ لٹیگیشنز کو جہاں تک ہو سکے کم کریں اور صرف آپ کے حقوق سے ہم اس کو آپ کو واقف کرائیں. رہی بات مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین وائف اینڈ ہسبینڈ یا ان لاز، دیکھیے ہمارا یہ ذاتی تجربہ ہے، میڈم کا بھی یہ ذاتی تجربہ ہے. ہم خود ریسرچ کرتے ہیں کہ کس وجوہات پر طلاق ہوتی ہے. تو ہمارا ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ اکثر شادی کے 1 اور 3 سال کے بیچ میں ہی ہوتا ہے. اگر کوئی میاں بیوی 3 سال کی مدت گزارتے ہیں تو اس کے بعد ان کے بیچ میں کسی قسم کے پرابلمز نہیں ہوتے ہیں ایز نیچرل. یا آپ کوئی اسکول میں جائیں یا کسی کالج میں جائیں یا کسی نئے شہر میں یا کسی نئی سٹی میں جائیں تو وہاں پر بے شک آپ کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، اس وقت کو ہمیں دینا چاہیے. تو آپ بھی یہی بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو ہے میاں بیوی کو ایک وقت دینا چاہیے، کچھ عرصہ ان کو جو ہے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی اس قسم کے اقدام اٹھانے چاہیے. ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ اور 498A اس کا فرق آپ پچھلے ہفتے بھی بتا چکی ہیں. ابھی بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ 498A میں کیا ہوتا ہے اور ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے پروسیڈنگز میں کیا ہوتا ہے. یہ سیکشن 498A جو ہے، شادی کے 7 سال کے اندر اگر لڑکی کو جان کا دھوکہ ہو یا اس پہ ہراسمنٹ ہو رہا ہو جس میں جان کا دھوکہ ہو تو اس حالات میں 498A از اپلیکیبل. جی، اور یہ صرف شوہر اور سسرال والوں کے اوپر ہوتا ہے. لیکن ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو ہے یہ صرف شوہر اور سسرال والوں کو کنفائن نہیں ہے. یہ ایکٹ جو ہے اپارٹ فرام دا میٹریمونیل offenses, the offenses or torts which are committed within the domestic area، یعنی گھر کے اندر اپنے رہن سہن میں اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے، خاص طور پہ خواتینوں کو، یہ ظاہر بات ہے خواتین جو ہے مرد پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ قدرتی طور پہ کمزور ہے بنسبت مرد کے. تو اس حالات میں وہ ہر حال میں مردوں پہ ڈپینڈ ہوتی ہے. تو اب جیسے کافی بیوائیں ہیں
یا بوڑھے ماں، یہی پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس ایکٹ کے تحت بیوہ جیسا بہن ہو یا ماں ہو جو اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے یا کوئی اور رشتہ دار کے ساتھ رہتی ہے، جی ہاں، تو ان حالات میں بھی کافی حد تک ان پر ظلم ہوتا ہے. تو ایسی بیوائیں یا پھر طلاق شدہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں یا عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان پر بھی اگر یہ ظلم ہوتا ہے تو یہ اس قانون کے تحت ایکشن لے سکتی ہے. جی ہاں، اب یہ قانون کا مقصد ہی یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر کچھ بھی چیز صحیح نہ ہو تو اس کو سدھارا جا سکے. تو اس میں ایک آپشن بہت بہترین یہ ہے کہ کاؤنسلنگ. تو میجسٹریٹ جو ہے ریلیشن کے حساب سے کاؤنسلنگ کا آپٹ کرتے ہوئے کاؤنسلنگ میں اگر سدھار آ رہی ہو تو گنجائش کافی حد تک سدھار آ جاتی ہے، بات باہر بھی ہوتی ہے اور سدھر بھی جاتی ہے، سالو بھی ہو جاتی ہے. نہیں اگر بہت ہی سیریس معاملہ ہے تو اس میں جس طریقے کا آرڈر پاس کرنا چاہیے اس طریقے کا آرڈر پاس کر سکتے. یہ جو کاؤنسلنگ کا جو پروویژن ہے تو یہ میجسٹریٹ ڈیورنگ ٹرائل یہ کاؤنسلنگ کے لیے بھی جاتے ہیں؟ نہیں، پہلے اب اگر میجسٹریٹ کو محسوس ہوا کہ اس میں کاؤنسلنگ کی گنجائش ہے تو دے ول ریفر فار کاؤنسلنگ. تو جو جنرل کاؤنسلرس ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں، ان کے حساب سے کاؤنسلنگ جو جنرلی کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اگر وہاں پہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر ٹرائل کنڈکٹ کیا جاتا ہے. جی، کاؤنسلنگ یعنی کون کرتے ہیں کاؤنسلنگ؟ یہ کہاں پر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے؟ کاؤنسلرز جو NGOs جو ہوتے ہیں؟ ہاں، نہیں، کاؤنسلرز ہوتے ہیں جو پولیس اسٹیشنز میں ہوتے ہیں، ویمن سیلز میں میکسیمم، جہاں پہ فیملی میٹرز جیسے 498A کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. جی، تو اگر کوئی بھی کمپلینٹ ہو ود ان دا اسپاؤسز کاؤنسلنگ کی گنجائش ہوتی ہے. کاؤنسلنگ کا بہت جی اب اچھا ایک ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کس حد تک یہ مشورہ دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کیس داخل کرنے سے پہلے کاؤنسلنگ کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے؟ کبھی بھی ہر ایک کو کوئی بھی کیس ڈالنے سے پہلے یا پھر کوئی بھی بات باہر لے جانے سے پہلے ایک مرتبہ تو تقریباً ہمارے پرسنل لاء میں تو اجازت ہے اور یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ پہلے ریکنسیلیشن کے پروسیس کریں، ڈسکس کر لیں ہمارے بڑوں میں، تاکہ فیملیز میں بیٹھ کے کچھ صلح مشورے سے بات سلجھ سکتی ہو. اگر وہاں بات نہیں بنتی ہو تو لیگل کاؤنسلنگ کو اپروچ کریں. لیگل کاؤنسلنگ کے بعد بھی، لیگل نوٹسز بھی ایشو کرنے کے بعد بھی کاؤنسلنگ کی گنجائش ہوتی ہے. یہاں تک کہ کیسز بھی درج ہو جاتے ہیں، کمپرومائز ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی کاؤنسلنگ کی گنجائش ہے. کاؤنسلنگ ایسی چیز ہے کہ جہاں تک ہو سکے معاملہ آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہو جائے. جی، تو اس میں کافی مددگار ہے کاؤنسلنگ. بہت اچھی آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی. بے شک ناظرین کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے اور کئی جوابات ہمارے لیگل ایکسپرٹ کے پاس بھی ہے، لیکن وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں یہ بات کہتا چلوں کہ عدالتیں اور کورٹس بمشکل 200 یا 300 سال پہلے بنی ہیں. اس سے پہلے کسی بھی قسم کے لیٹیگیشنز ہوتے اور کسی قسم کے پرابلمز ہوتے تو لوگ اپنے بڑوں میں بیٹھ کر اس کو سلجھا لیتے، پنچایت میں بیٹھ کر اس کو سلجھا لیتے. آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. کورٹ میں جانے سے بات اور بگڑ سکتی ہے، نہ ہی بن سکتی ہے. تو ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہم اگلے ہفتے کسی اور عنوان پر کسی اور ایڈوکیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے ضرور آپ ہمیں خط لکھ کر بتائیں. اس کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں. باتیں قانون کی، منصف ٹی وی، 2nd فلور، خان لطیف خان اسٹیٹ، فتح میدان کلب، بشیر باغ، حیدرآباد 500001. امید کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا. ناظرین اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے میں اعتماد آپ کے سامنے ایک نئے عنوان پر ایک نئے ایڈوکیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.